ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى صدق اللہ العظیم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ایسا نہیں ہے کہ اس اللہ نے تمہیں جب یتیم پایا تو تمہیں ٹھکانہ عطا فرمایا، اور جب راہ راست سے بے خبر پایا تو تجھے سیدھا رستہ دکھایا؟ بے شک ایسا ہی ہے۔ ماں کی آنکھیں بند ہوئیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمتوں سے محروم نہیں ہوئے، بلکہ اللہ کا یہ خاص فضل اور احسان تھا کہ آپ کے دادا عبد المطلب اتنے مہربان تھے کہ گویا آپ کے ساتھ آپ کے ماں باپ ہی ہوں، جنہوں نے کبھی آپ کو یتیمی کا احساس تک ہونے نہ دیا۔ آپ کے دادا عبد المطلب کا جب انتقال ہوا تو آپ کے چچا ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کفالت کے اندر لے لیا، اور یہ آپ کے چچا تھے۔ باپ نے اپنی موت سے پہلے ان کو آپ کا سرپرست بنایا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو طالب سے یہ کہا کہ ابو طالب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھنا اور ان کی خیرخواہی کے اندر کسی قسم کی کوئی کسر نہ چھوڑنا۔ عبد المطلب کی کئی بیویاں تھیں، ان بیویوں میں سے 10 بچے۔ ابو طالب نہ تو بھائیوں میں سے سب سے بڑے تھے اور نہ ہی سب سے زیادہ مالدار، البتہ سب سے زیادہ ہمت والے تھے۔ شرافت بھی ان میں سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کر تھی اور طبیعت کے لحاظ سے بھی سب سے نیک تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ اور 2 سگے بھائی بقیہ دوسری بیویوں میں سے تھے، اس لیے کوئی تعجب کی بات نہیں اگر باپ نے یہ ذمہ داری ان پر ڈالی اور انہیں وصیت کر کے گئے، تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی۔ عبد المطلب کی طرح ابو طالب بھی بھتیجے کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے، سوتے تو ساتھ لے کر سوتے، کہیں جاتے تو اپنے ساتھ لے کر جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی ہمیشہ فکر رکھتے، اپنے بچوں سے زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے۔ ابھی آپ کی عمر بہت کم تھی، بالغ بھی نہ ہوئے تھے کہ پیشانی پر اقبال مندی کا ستارہ چمک رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیر معمولی صلاحیتوں کے مالک تھے، اور عجیب و غریب کمالات جو آپ سے ظاہر ہو رہے تھے، ابو طالب دیکھ دیکھ کر سخت حیران ہو رہے تھے۔ اب ان کے نزدیک آپ کا شمار ناسمجھ بچوں میں کبھی نہیں تھا، بلکہ وہ سوجھ بوجھ رکھنے والے بڑے بوڑھوں میں آپ کا شمار کرتے تھے، کیونکہ آپ کمال درجے کی صلاحیت رکھتے تھے ہر معاملے کے اندر فیصلہ کرنے کی۔ پوری بے تکلفی سے وہ ہر طرح کے مسائل پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تبادلہ کرتے اور آپ سے رائے بھی مانگتے، جیسے کوئی شخص اپنے کسی برابر کے ساتھی کے ساتھ بات کر کے اس سے رائے لے رہا ہو۔ اسی زمانے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 12 سال تھی، ابو طالب نے شام کے ایک تجارتی سفر کے اوپر جانے کا ارادہ کیا۔ سفر دور دراز کا تھا، سفر لمبا تھا اور رشتہ بہت ہی دشوار گزار تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے جانے کا خیال نہیں تھا۔ لیکن جب وہ چلنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے چچا کے ساتھ لپٹ گئے۔ تو اب ابو طالب نے یہ سوچا کہ سفر تو دشوار ہے، مگر بھتیجے کو چھوڑ کر جانا میرے لیے دشوار ہے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ بچہ بہت زیادہ ہوشیار ہے اور میرے ساتھ جانے کے لیے بے قرار بھی ہے۔ گویا انہوں نے اپنے ساتھ تجارتی قافلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیا، جبکہ آپ کی عمر تقریباً 12 سال تھی۔ تجارتی قافلہ روانہ ہو گیا۔ قافلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا اس کے اوپر غور کیا، جو سنتے اس کے اوپر سوچ بچار کرتے اور سب کچھ اپنے ذہن کے اندر محفوظ کرتے ہوئے جاتے۔ قافلہ مختلف علاقوں سے گزرتا ہوا بہت سے شہروں میں ٹھہرا اور بالآخر شام کی سرزمین پر پہنچ گیا، اور وہاں ایک مشہور شہر بصرہ کے اندر جا کر پڑاؤ ڈال دیا۔ بصرہ میں ایک بحیرہ نامی راہب تھا۔ اس کے گھر یعنی گرجا کے پاس ایک سایہ دار درخت بھی تھا۔ قریش کے تاجر وہاں اس درخت کے پاس ٹھہرے کہ تھوڑی دیر یہاں رک کر آرام کرتے ہیں، پھر وہاں سے ایڑیاں ملتے ہوئے آگے چلے جائیں گے۔ لیکن یہ قافلہ اسی جگہ ٹھہرا تھا اور ہر شخص اپنے کام میں مصروف بھی ہو چکا تھا۔ کوئی زیادہ تھک چکا تھا اور کوئی بھوک کی شدت کے اندر مبتلا ہو چکا تھا، تو دسترخوان بٹھا کر بیٹھ گیا۔ کوئی اپنی سواری کو سنوارنے لگا اور کوئی اپنے تجارتی سامان کو درست سمت رکھنے لگا کہ جلد سے جلد اس کو ٹکانے لگایا جائے۔ کوئی باز زیادہ سے زیادہ دیر نہ لگے کہ جلدی سے جلدی میرا مال بک جائے۔ ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ اسی طرح اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے تمام لوگوں کو ایک قاصد نے آ کر پکارا اور کہا کہ آپ کو بحیرہ کی طرف سے یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ آپ سب نے کھانا بحیرہ کے گھر سے کھانا ہے۔ آپ تمام لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے۔ لوگ حیرت سے ایک دوسرے کے منہ کو تکنے لگے، کیونکہ بحیرہ بہت بڑا راہب تھا۔ نگاہیں گویا ایک دوسرے سے یہ پوچھ رہی ہوں کہ کہیں یہ جھوٹ تو نہیں، کہیں ہمارے کان دھوکہ تو نہیں کھا رہے، کیونکہ وہ اس سے پہلے بھی کئی بار یہاں ٹھہرے تھے، پہلے بھی کئی بار یہاں تھکن کی وجہ سے چور ہو کر رکے تھے، لیکن کبھی بھی بحیرہ نے ان سے ایسا پرتکلف اہتمام نہ کیا تھا، اور آج وہ کیوں اتنا مہربان ہو رہا ہے۔ بہرحال دعوت قبول کی، تمام لوگ قاصد کی رہنمائی میں روانہ ہوئے۔ ہاں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہیں رہ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ نہیں گئے، اسی لیے کہ ابھی بچے تھے۔ بحیرہ نے سب کا بڑے خلوص کے ساتھ پرتقاق خیر مقدم کیا اور پھر بولا، بھائیو، میں چاہتا ہوں کہ تم سب میرے ساتھ کھانا کھاؤ اور تم میں سے کوئی بھی باقی نہ رہ سکے، یعنی تمام لوگ میرے ساتھ ہی کھانا کھائیں گے، آپ میں سے کوئی پیچھے نہ چھوٹے۔ تو اہل قافلہ بولے کہ ہم سب ہی آ چکے ہیں، ہاں ایک چھوٹا سا بچہ ہے جس کو ہم وہیں سامان کے پاس چھوڑ آئے ہیں۔ بحیرہ نے کہا، نہیں نہیں، لڑکا ہے تو کیا ہے، اس کو بھی بلاؤ، وہ بھی یہیں کھانا کھائے گا۔ اس سے ان کے اندر حیرانی اور زیادہ بڑھ گئی کہ ایک تو خلاف معمول اس نے دعوت کی اور پھر یہ اصرار بھی کر رہا ہے کہ کوئی باقی نہ رہ جائے۔ چنانچہ انہوں نے پوچھا، بحیرہ کیا بات ہے؟
کہ آج سے پہلے تو نہ تم نے کبھی ہماری دعوت کی اور نہ کبھی یہ اصرار کیا کہ کوئی پیچھے رہے، آج تو تم بہت زیادہ مہربان ہو رہے ہو۔ تو بحیرہ نے کہا، آپ لوگ ہمارے مہمان ہیں، ہمارے پڑوس میں آ کر ٹھہرے ہیں، آپ کا ہمارے اوپر حق ہے، ہمیں اس بات کا خیال کرنا چاہیے۔ تو میں نے چاہا کیوں نہ میں تمہاری خاطر تواضع کروں اور تمہیں اپنے ساتھ کھانے میں مدعو کروں، باخدا میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ ہو ہی نہیں سکتا بحیرہ، کوئی نہ کوئی تو بات ہے، ہمیں ضرور بتاؤ کہ کیا بات ہے۔ پھر بحیرہ کی طرف سے چلتا ہوا قاصد ابو طالب کے ڈیرے پر پہنچا اور وہاں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر بحیرہ کے گرجا کے اندر پہنچ گیا۔ بحیرہ وہاں تمام مہمانوں کے ساتھ بیٹھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ بحیرہ کی نظریں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑیں تو وہیں جم کر رہ گئیں اور وہ ٹکٹکی لگائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا رہ گیا۔ سب لوگوں نے کھانا کھایا اور سب ادھر ادھر پھیل گئے، کوئی چہل قدمی کر رہا تھا اور کوئی گھوم کر بحیرہ کا گرجا دیکھ رہا تھا۔ اس وقت بحیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بولا، بیٹے تمہیں لات و عزیٰ کی قسم، جو تم سے پوچھوں مجھے سچ سچ بتانا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لات اور عزیٰ کی قسم مت دیجیے۔ بحیرہ نے کہا، اچھا خدا کی قسم ہو تم پر، جو پوچھوں مجھے سچ سچ بتانا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پوچھئے، آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ اب بحیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ سے مختلف سوال کرنے لگا، کچھ آپ کے مزاج کے بارے میں، کچھ سوال آپ کی طبیعت اور حال کے بارے میں، کچھ آپ کے عادات اور اخلاق کے بارے میں۔ اس نے مختلف سوالات دریافت کیے اور آپ نے ہر سوال کا جواب دیا۔ اتنے میں ابو طالب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے آ گئے۔ بحیرہ نے پوچھا، یہ لڑکا کون ہے؟ تو ابو طالب یہ کہنے لگے، یہ میرا بیٹا ہے۔ بحیرہ بولا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تمہارا بیٹا نہیں، اس لڑکے کا تو باپ زندہ نہ ہوگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بحیرہ کی یہ معلومات سن کر ابو طالب دنگ رہ گئے اور بولے، ہاں یہ میرا بیٹا نہیں بلکہ میرا بھتیجا ہے۔ بحیرہ نے کہا، اور اس کا باپ؟ تو ابو طالب بولے کہ ابھی یہ ماں کی پیٹ کے اندر ہی موجود تھے کہ ان کا باپ انتقال کر گیا۔ بحیرہ بولا، اب تم نے سچ کہا، اب اپنے بھتیجے کو گھر لے جاؤ اور دیکھو اسے یہودیوں سے بچا کر رکھنا، خدا کی قسم اگر انہوں نے دیکھ لیا اور جس حد تک اسے وہ پہچان گئے جتنا میں نے پہچان لیا ہے تو انہوں نے اس کو نقصان پہنچانا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس نے کہا کہ تمہارا بھتیجا ایک عظیم انسان ہوگا۔ پھر وہ واپس ہو گیا اور چہرے کے اوپر خوشی اور اطمینان چمک رہا تھا اور وہ زیر لب یہ کہہ رہا تھا کہ میرا اندازہ بالکل صحیح نکلا، میرا اندازہ بالکل صحیح نکلا۔ ابو طالب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر واپس آئے۔ بحیرہ نے جو کچھ کہا تھا سب آپ کے دماغ کے اندر گونج رہا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو پیشن گوئی اس نے کی تھی وہ ابو طالب کے ذہن کے اندر گردش کر رہی تھی۔
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے ملک سے باہر نکلنے کا یہ پہلا اتفاق تھا۔ واپس ہوئے تو اس طویل سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا تھا، جو سنا تھا، ذہن کے اندر تازہ کرتے رہے اور اس کے اوپر غور کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے ریگستان دیکھے، اونچے اونچے پہاڑ دیکھے، ہرے بھرے چمنستان دیکھے اور پھولوں سے لدے ہوئے باغ دیکھے، طرح طرح کے نشیب و فراز طے کیے، مختلف شہروں اور بستیوں سے گزرے، ان کے متعلق جو لوگوں نے گفتگو کی، اس کے بارے میں جو سنا اسے یاد کیا، ماضی اور حال کے اندر ہونے والے واقعات پر جو لوگوں نے بات کی، ان شہروں، ان بستیوں اور ان پھولوں کے باغات کے بارے میں وہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری توجہ سے سنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لوگ بھی ملے جو انہی چیزوں کے بارے میں پوچھتے تھے، جو آپ کی قوم بھی انہی چیزوں کو پوجتی تھی۔ ایسے لوگ بھی نظر آئے جو آسمانی کتابوں کے احکام پر عمل پیرا تھے، اور یہ بھی سننے میں آیا کہ کچھ لوگ آتش پرستی میں مگن ہیں، اور وہاں آپ کو سننے میں یہ بھی ملا کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو پتھروں اور مورتیوں کو عبادت کے لیے اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر سے یہ بھی سیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی نکیر یہودی علماء کے ہاتھ میں دے رکھی ہے، اور وہ اپنی منمانی سے کتاب الہی کے اندر تعویل کرتے ہیں، اور جو جی میں آئے اسے بدل کر لوگوں کے سامنے ڈھونگ رچ دیتے ہیں۔ یہ پہلا سفر تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور اس کے اندر جو مشاہدات تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غور اور فکر کی کوشش کی کہ کس کی راہ ٹھیک ہے اور کون غلط ہے، کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے۔ کم سن مگر عقل مند اور روشن ضمیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر تھی کہ کسی طرح حق مل جائے، اس کی حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کھل جائے، تاریکی کا پردہ چاک ہو جائے اور روشنی کا سفر نظر آ جائے۔ لڑکپن کا زمانہ جو عموماً کھیل تماشے کا زمانہ سمجھا جاتا ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھیل تماشے سے بہت دور تھے۔ بیکار باتوں اور فضول کاموں میں دلچسپی کبھی نہیں لیتے، ہمیشہ حق کی دھن میں لگے رہتے، اس فکر میں رہتے کہ کوئی ایسی بات معلوم ہو جائے جس سے کوئی رہنمائی مل جائے، کوئی ایسا نشان نظر آ جائے جس سے کوئی حقیقی سراغ لگتا ہو۔ گھرانہ والوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی اچھے سلوک کے ساتھ رہتے، اور دیکھا کرتے کہ کس طریقے سے محلے کے اندر چھوٹی چھوٹی باتوں پر خون ریزی ہو رہی ہے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر لوگ بڑے بڑے بتنگڑ بنا لیتے ہیں۔ آپ نے انہی گلیوں کے اندر لوگوں کو بتوں کی پوجا کرتے ہوئے بھی دیکھا، آگ کی پرستش کرتے ہوئے بھی دیکھا، مٹکوں کے مٹکے شراب پیتے ہوئے دیکھا، ایک بھائی کو دوسرے بھائی کا حق مارتے ہوئے بھی دیکھا، اور لوٹ مار کا بازار گرم ہوتے بھی دیکھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق کی تلاش کے اندر رہے۔ آپ کے بچپن کا ہی ایک واقعہ ہے کہ جب کعبہ کی دیواریں بن رہی تھیں تو قبائل کے لوگ ایک دوسرے سے اس بات پر جھگڑا کرنے لگے کہ اس پتھر کو، جسے ہم حجر اسود کے نام سے یاد کرتے ہیں، تمام قبائل کے سرداروں کی یہ رائے تھی اور یہ مشورہ تھا اور یہ حکم اور آرڈر تھا کہ باقی سب کچھ جو لگانا چاہتا ہے لگائے، لیکن حجر اسود ہم ہی لگائیں گے۔
تو اس بات کو لے کر ان لوگوں نے آپس میں جھگڑا جب شروع کیا تو یہ جھگڑا ان کے لیے بہت ہی خون ریز ثابت ہونے والا تھا کہ ایک بزرگ نے کہا کہ جو مسجد میں سب سے پہلے صبح نظر آئے گا وہی ہم لوگوں میں فیصلہ کرے گا۔ اور اس دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم معمول کے مطابق جب مسجد میں آئے تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رائے مانگی، مشورہ مانگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشورہ دیا کہ ایک کپڑا لایا جائے اور اس کے اندر حجر اسود کو رکھا جائے۔ کپڑے کے اندر حجر اسود کو رکھا گیا اور تمام قبائل کے سرداروں کو بلا کر جو اسے پکڑنا چاہتے تھے انہیں کہا کہ اس کپڑے کو پکڑ لیجئے۔ تو تمام لوگوں نے جب کپڑے کو پکڑا اور اس مقام تک لے گئے جہاں حجر اسود کو رکھنا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اٹھایا اور اس مقام پر رکھ دیا۔ تو اس طریقے سے ایک خون ریز جنگ جو بھی امڑنے والی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست کی وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہانت کی وجہ سے ختم ہو گئی، اور یہ مسئلہ جو بھی بہت زیادہ طول پکڑنے والا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال ذہانت کے ساتھ اسے حل کر دیا۔ مزید انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بات کریں گے، فی الوقت اتنا ہی۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں سننے اور عمل کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔